اور میرے والد گرامی رحمتہ تعالیٰ علیہ، ہمارا پاکستان میں ادارہ ہے جامعہ رسولیہ شیرازیہ، میں نے وہیں سارا کچھ پڑھا، جو کچھ علم دین حاصل کیا، اور یہاں برطانیہ میں کئی علماء ہیں جو وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو والد صاحب رحمتہ تعالیٰ علیہ طالب علموں کو جب کوئی چیز تقسیم کرتے تھے، کوئی کھانا لایا جاتا یا کوئی کپڑے لوگ لاتے ہیں کہ طالب علموں میں تقسیم کر دو، تو وہ تقسیم جب کرتے تو اگر کوئی سید ہوتا مدرسے میں طالب علم، تو سید کو دوسرے بچوں سے، دوسرے طالبوں سے ڈبل حصہ دیتے تھے جی۔ اب چاہے دوسرے لوگ اس سے زیادہ علم والے، اس سے زیادہ جناب محنتی کچھ بھی ہو، لیکن سید کا حصہ ڈبل رکھتے تھے، ایک طالب علم ہونے کے لحاظ سے اور ایک آل رسول ہونے کے لحاظ سے۔ تو آل رسول کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا اہل بیت سے، یہ صحابہ کرام کا درس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ اور ایک میں نے بڑا خوبصورت اس پر ایک اور پڑھا تھا واقعہ، میں یہ باتیں مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی اہل بیت سے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے جس قدر محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رکھتے تھے، کوئی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کے سامنے حضور اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں 14 صدیوں کے بعد آل رسول سے اتنی محبت ہو جائے کہ تم صحابہ کرام پر بہتان بازی کرنے لگو اور ان پر زبان جو ہے زبان تان دراز کرنے لگو؟ ان کو جتنی محبت آل رسول کے ساتھ تھی، کون ان جیسی کوئی محبت کر سکتا ہے؟ جناب فاروق اعظم آپ کا بیٹا اور امام حسین کسی بات پہ آپس میں بچے جیسے کہ جھگڑ پڑتے ہیں، بچوں کا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جھگڑے پھر ٹھیک ہو گئے، تو جھگڑ پڑے۔ یہ واقعہ لکھا ہے علامہ محب الدین تبری رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب الریاض النظرہ کے اندر۔ الریاض النظرہ کتاب ہے 2 جلدوں کے اندر، الحمدللہ میں نے پوری کتاب کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور وہ زیر تواد سے آراستہ ہو گئی ہے، کتاب چھپ گئی ہے۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، عشرہ مبشرہ صحابہ پر آئی ہے۔ تو اس کے اندر فاروق اعظم کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ دونوں بچے لڑ پڑے تو امام حسین نے کہہ دیا فاروق اعظم کے بیٹے کو، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ ان کو یہ بات محسوس ہوئی اور جا کر کہا کہ میں اپنے باپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کو جا کر بتایا کہ مجھے حسین نے کہا ہے کہ تو ہمارا غلام زادہ ہے، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ کہ انہوں نے واقعی کہا ہے، یہ صحیح ہے کہ انہوں نے کہا ہے؟ کہا کہ بالکل۔ فرمایا کہ ایسے نہیں، جاؤ جا کر تحریر کروا لاؤ، ان سے لکھوا کر لاؤ کہ لکھ کر دو، جو تم نے زبان سے کہا ہے نا وہ یہاں کاغذ پر لکھ دو، یہ قلم لے جاؤ، یہ کاغذ لے جاؤ، ان سے لکھوا لاؤ۔ تو وہ سوچ رہے ہیں کہ میں لکھوا کر لاؤں گا تو یہ کوئی ریٹن پروف ہو جائے گا، کوئی ایکشن لیا جائے گا، اس لیے کہا ہے کہ جاؤ لکھوا کر لاؤ۔ تو گئے، کہا کہ جو تم نے کہا تھا کہ تو ہمارا غلام زادہ ہے، ہمارے غلام کا بیٹا ہے، یہ لکھ کر دے دو۔ کہا کہ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو امام حسین نے لکھ دیا کہ تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ وہ کاغذ لے کر آئے تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، چوم کر آنکھوں سے لگایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، فرمایا اس کو میرے ساتھ میرے کفن میں ڈال دینا، میرے کفن میں ڈال دینا، میں اس کو اپنے ساتھ سند لے کر جاؤں گا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے فاروق تو نے دنیا میں کیا کمایا؟ تو میں کہوں گا مولا نہ نمازیں کمائی ہیں، نہ روزے کمائے ہیں، نہ کوئی عبادتیں کمائی ہیں، میں نے تو تیرے محبوب کی غلامی کو کمایا ہے، بس تیرے حبیب کی غلامی کی سند لے کر آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، علماء سنت۔
تو یہ شان ہے صحابہ کرام، یہ محبت تھی صحابہ کرام کو اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ وہی محبت ہر مسلمان کو عطا فرمائے، اور یہ جلسہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ آل رسول سے ہم پیار کرنے والے ہیں، امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں، اور پورے عالم کے اندر اہل سنت جو ہے محرم کے مہینے میں وہ پابندی کے ساتھ امام علی مقام کی یاد کو مناتے ہیں۔ یہ مسجد پتہ نہیں کب سے بنی ہے، جب سے بھی بنی ہے، کبھی کوئی سال ایسا گزرا ہے کہ محرم کا مہینہ آیا ہو اور اہل بیت اطہار کی نسبت سے جلسہ نہ ہوا ہو؟ جی بلکہ باقاعدگی سے غیر شریف بھی ویسے بھی ہر مہینے کے ہر مہینے غیر شریف بھی ہوتی ہے، لیکن محرم شریف میں ہمیشہ ہمیشہ ہر مسجد، کوئی بھی اہل سنت کی مسجد ہو، بہرحال اس میں محرم کے مہینے میں عظمت اہل بیت کا جلسہ ہوتا ہی ہے۔ تو یہ درس ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی بات کرتے ہیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کتنی محبت رکھتے ہیں آل رسول سے۔ شیعہ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب شادی نہیں ہوئی تھی علی المرتضیٰ کی، حضرت مولا علی شیر خدا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ تین صحابی اکٹھے ہوئے اور آپس میں مل کر کہنے لگے کہ کئی لوگوں نے رشتہ مانگا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جناب خاتون جنت کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا، مگر نبی پاک خاموش ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے رسول پاک اپنے بھائی علی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب علی آئیں، رشتہ مانگیں اور آپ رشتہ عطا فرمائیں۔ تو جاؤ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ جا کر حضور سے رشتہ مانگو، ہمیں یقین ہے کہ وہ رشتہ مانگیں گے، رسول پاک رشتہ ضرور عطا فرمائیں۔ یہ تینوں چل کر آئے حضرت علی کے پاس اور کہا کہ کئی لوگوں نے رشتہ مانگا ہے، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ تیرا انتظار کرتے ہیں۔ اے علی بھائی، تو نے رشتہ کیوں نہیں مانگا ابھی تک؟ کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں تو کوئی اثاثہ نہیں ہے، آخر جب کوئی بیوی گھر میں آئے گی تو اس کے لیے تمام رہنے سہنے کے انتظامات کرنے پڑیں گے، شادی کا معاملہ ہے، پھر باقی سارے معاملات ہیں، تو قلت ذات الید ہے، میں ابھی اپنے آپ کو اس سلسلے میں ابھی متحمل نہیں پاتا اس بات کا۔ تو ان صحابہ کرام نے کہا، جناب علی المرتضیٰ سے کہا کہ رشتہ مانگنا میرے بھائی، ہمارے علی بھائی تیرا کام ہے، اور تیرے سارے اخراجات کو اپنے ذمہ اٹھانا ہمارا کام ہے، جاؤ رشتہ مانگو، باقی سارے کام ہمارے اوپر چھوڑو۔ تو یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ بولو، یہ محبت کی باتیں ہیں نا، صحابہ کو کتنی محبت تھی۔ یہ کشف الغمہ علی تشیع کی کتاب اٹھائیں دیکھیں اور پھر بات کریں۔ تو یہ تینوں حضرات آئے، انہوں نے تیار کیا، حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک سے رشتہ مانگا۔ سرکار نے فرمایا، علی تو نے تاخیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں، میں تو تیرا ہی انتظار کرتا ہوں۔ تو رشتہ فوراً عطا فرمایا، رشتہ بھی عطا فرمایا، اور فرمایا علی گھر کے اخراجات کے لیے یا جہیز وغیرہ کے لیے تیرے پاس کوئی ہے، تیرے پاس کوئی پیسہ ہے کہ گھر میں جو بیڈ چاہیے یا کوئی بستر چاہیے، کوئی برتن چاہیے، گھر میں ہونے چاہیے، اور یہ وغیرہ جو ہے نا، یہ گھر کے، یہ مرد کا ذمہ ہوتا ہے۔ یہ جو جہیز کا ہم نے اپنے اوپر سوار کیا نا کہ لڑکی کے ماں باپ جو ہیں وہ سارا انتظام کرتے ہیں، ان بیچاروں کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ اصل میں ذمہ داری تو لڑکے کی ہے جس کی بیوی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو مکان بھی مہیا کرے، اس کو بیڈ بھی مہیا کرے، اس کو جو بھی مروج زمانے کا اثاثہ ہوتا ہے گھر کا، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عجیب ہے کہ ہم نے الٹا کام کر دیا ہے اور یہ سارا ہم نے لڑکی والوں کے ذمہ لگا دیا، یہ غلط ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی جہیز وغیرہ کے لیے گھر کے